شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انیلا شیئر کر رہی ہیں۔ انیلا کہتی ہیں، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ساری فیملی مل کر، میری خالہ آئی ہوئی تھیں تو ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ میرے نانا ابو کی قبر پر ہم لوگوں نے جانا تھا۔ خالہ ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ سب مل کر قبرستان چلے گئے۔ نانا جی کی قبر پر ہم لوگوں نے فاتح خوانی کی۔ وہاں سے ہم لوگ جب واپس آنے لگے تو وہاں پر ایک جگہ تھی قبرستان میں، وہاں پر ایک سائڈ پر بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں اتنے خوبصورت پھول نہیں دیکھے۔ وہ بہت بڑے بڑے ریڈ کلر کے پھول تھے۔ دور سے مجھے وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے جس طرح سے وہ گلاب کے پھول ہیں، لیکن وہ گلاب کے پھول مجھے وہ بہت زیادہ اچھے لگے۔ میں نے اپنی خالہ سے یہ کہا کہ وہ سامنے دیکھے کتنے پیارے پھول ہیں۔ خالہ کہتی رہنے دو جو بھی ہے، چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، مغرب ہونے والی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پھول مجھے پاس سے دیکھنے، مجھے وہ پھول بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ خالہ لوگ ادھر ہی کھڑے ہوئے تو میں وہ ساری قبریں کراس کر کے اس طرف جانے لگی جس طرف وہ پھول لگے ہوئے تھے۔ جیسے میں ان پھولوں کے پاس گئی، وہ پھول کافی زیادہ آگے تک لگے ہوئے تھے۔ جہاں سے میں نے دیکھنے شروع کیے اس سے آگے وہ اور بھی خوبصورت لگے ہوئے تھے، اور ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بھی وہ کھلنے والے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ جو کھلنے والے پھول ہیں ان کو میں اتار لیتی ہوں اور گھر جا کر ان کو میں کسی پانی کے گلاس میں رکھوں گی تو یہ اس کے بعد یہ گرو کریں گے۔ میں تھوڑا سا آگے گئی تو میں نے وہاں پر بالکل ان پھولوں کے پاس ہی میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو کھڑے دیکھا۔ وہ بچی ان پھولوں کے درمیان میں کھڑی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بچی کون ہے، اتنی چھوٹی سی بچی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ 3-4 سال کی بچی ہوگی۔ وہ بچی بالکل ان پھولوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں وہاں سے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر منہ نیچے کر لیا، بلکہ ایک جیسے اس نے میری طرف سائڈ اپنی کر لی، ایسے ہوگی وہ۔ میں نے 3-4 پھول توڑے۔ مجھے خالہ نے آواز دی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آ رہی ہوں۔ جیسے میں نے پھول توڑ کر اس طرف دیکھا، وہ بچی وہاں پر نہیں تھی۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی کہ بچی کہاں پر گئی، ابھی تو وہ وہیں پر کھڑی تھی، وہ بچی کہاں گئی؟ میں نے یہاں وہاں بھی ہر طرف دیکھا، مجھے کہیں بھی وہ بچی دکھائی نہیں دی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ یہاں سے بھاگ گئی ہو، لیکن سامنے بھی بالکل جگہ کھلی تھی۔ اینی ویز میں نے وہاں سے 3-4 پھول توڑ لیے۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئیں۔ اب جیسے ہم لوگ گھر آئیں تو میں نے ایسا کیا، وہ جو پھول تھے ان کو لے کر میں نے کچن میں ایک گلاس میں میں نے پانی ڈال کر ان کو میں نے کچن کی ونڈو کے پاس رکھ دیا۔ ہم لوگ باتیں کرنے لگ گئی۔ خالہ کے ساتھ ہم لوگوں کی بڑی دوستی بھی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کہیں ہمیں تقریباً 1-1:30 بج گیا باتیں کرتے کرتے۔ پھر ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چلو سوتے ہیں۔ موسم چینج ہو رہا تھا، گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو رہا تھا، کمروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوتی تھیں۔ ہم لوگ سوئے ہوئے تو ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کچن میں کوئی ہے، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے برتنوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، میری آنکھ کھلی تو مجھے آوازیں بھی آ رہی تھیں کچن سے۔ میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر پانی پیتی ہوں۔ کمرے میں پانی نہیں تھا، میں نے کچن میں پانی لینے کے لیے جانا تھا۔ ہم لوگوں کا جو کچن تھا، ہم لوگوں کا کچن 2 حصوں میں تھا، یعنی جب ہم کچن کے اندر داخل ہوتے تھے تو ایک حصہ ایسا تھا جہاں پر ہم لوگوں نے فریج رکھا ہوا تھا، ایک ٹیبل، اور وہاں پر چیئرز رکھی تھی، وہاں پر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے تھے۔ اس سے آگے ایک اور حصہ تھا جہاں پر کھانا وغیرہ بناتے تھے، سنک لگا ہوا تھا، سب کچھ وہاں پر تھا۔ جیسے ہی میں فریج سے پانی نکالنے کے لیے کچن میں داخل ہوئی، مجھے ایک بہت بڑی پرچھائی سی نظر آئی، جیسے کوئی کالے رنگ کا شیڈو ہوتا ہے، اور ایسا لگا جیسے وہ چلتی ہوئی اس حصے میں گئی ہے جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کر کوکنگ کرتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کون چل کر میرے سامنے گیا ہے۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ امی آپ ہیں اندر، لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس ٹائم 2:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اس والے حصے کی لائٹ آن کی، جھانک کر اس طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے خود وہاں پر کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ جو پھول تھے ان میں سے ایک پھول جو تھا، جیسے اس پھول کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی، اس کی کچھ وہ ابھی کھلا ہوا نہیں تھا، اس کی کچھ پنکھڑیاں ٹوٹ کر بالکل گلاس کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔
اس کو بھی میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسے یہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر میں نے پانی پیا اور بوٹل میں نے فریج میں رکھ دی اور میں خود آ کر لیٹ گئی۔ کچھ میری طبیعت خراب تھی، آ کر میں سوئی تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جس جگہ سے میں پھول توڑ رہی تھی وہاں پر جیسے جگہ ویسی ہی ہے اور وہی قبرستان ہے، لیکن جس جگہ سے میں نے پھول توڑے ہیں وہاں پر مجھے وہ بچی بھی دکھائی دی، لیکن اس بچی کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور وہ بچی کھڑی ہو کر رو رہی تھی اور اس کے پاس ایک عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، بہت زیادہ بھیانک عورت تھی، کالے لباس والی، بہت بہت بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں اور ہاتھ بھی بہت لمبے تھے، اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے ہماری جگہ سے پھول توڑے ہیں، ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم دیکھو ہم تمہارا حال کیا کرتے ہیں۔ یہ خواب جیسے مجھے آیا، خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی، اس سے فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں اس چیز کو سوچتے ہوئے سوئی ہوں کہ میں نے قبرستان سے پھول توڑے ہیں، اس سے مجھے یہ خواب آیا ہوگا، لیکن میں کچھ پریشان تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں نے کچن میں کس کو دیکھا تھا۔ اگلا دن بھی گزر گیا، وہ جو پھول تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میں نے وہ گلاس اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا، ڈریسنگ کے پاس میں نے وہ گلاس رکھ دیا اور میں آتے جاتے اس کا پانی بھی چینج کرتی رہتی تھی۔ مغرب کا ٹائم تھا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا پانی چینج کر کے رکھا تھا اور میں کچن میں خالہ کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے رات کو ایسا فیل ہوا ہے۔ امی کہتی بس تم ایسے ہی اسٹوریز بناتی رہتی ہو، اب تم پھول توڑ کر لائی ہو اور تم نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات ہنسی میں اڑا دی۔ تبھی ہم لوگوں کے کمرے سے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی چھوٹی سی بچی ہنستی ہے، مجھے کسی بچی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ کسی بچی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ خالہ نے بھی سنی وہ آواز، ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بچی نہیں تھی۔ امی نے یہ کہا کہ شاید محلے میں سے کوئی بچی آئی ہوگی، دروازہ بھی بند تھا، باہر سے بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر بہت اونچا کہکا سنائی دیا۔ اب وہ جو آواز تھی بچی کے ہنسنے کی وہ میرے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ میرے کمرے سے بچی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے مجھے وہ بچی کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی مجھے وہ خواب یاد آ گیا۔ میں نے گھر والوں کو وہ خواب بھی سنایا، لیکن ان لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ میں وہم کر رہی ہوں، اس لیے میں خوف زدہ ہوں۔ جیسے ہی میں خالہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف آئی، میرے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ جیسے ہم لوگوں نے لائٹ آن کی، وہ جو پھول تھے 5-6 وہ پھول تھے، ان میں سے 2 پھول ٹوٹے ہوئے میرے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، باقی کے جو 3 پھول تھے وہ اس ایک ہی برانچ کے اوپر لگے ہوئے تھے اور جس کو میں نے اس گلاس میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے خالہ سے یہ کہا کہ یہ ایسا لگا جیسے کسی نے یہ پھول توڑے ہیں اور توڑ کر بیڈ پر رکھے، ان پھولوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، رات کو بھی اس کی پنکھڑیاں یہاں پر پڑی ہوئی تھیں۔ خالہ نے یہ کہا کہ ایسا کرو یہ پھول اٹھا کر باہر پھینک دو۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، ان کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ میں نے وہ گلاس اٹھایا، وہ جو ٹوٹے ہوئے پھول تھے وہ بھی اس گلاس میں رکھے اور وہ گلاس میں نے جا کر باہر صحن میں ایک کونے پہ رکھ دیا۔ رات ہو چکی تھی، میں نے یہ کہا کہ کل میں ان کو باہر پھینک دوں گی۔ باقاعدہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے کمرے میں جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چل پھر رہا ہے ہمارے درمیان، کیونکہ 1 سے 2 بار مجھے ایسا لگا کہ میں کسی کے ساتھ ٹکرائی ہوں، لیکن آگے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے تیزی سے انسان کمرے میں آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کسی چیز کے ساتھ وہ ٹکرایا، جیسے آگے سے کوئی آ جاتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ میں اور خالہ کے کمرے میں سوتی تھی، امی ابو اور میرے بھائی وہ لوگ سب دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ میری خالہ کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، میری خالہ بھی ان میرڈ تھی۔ ہم لوگ باتیں کرتے رہے کافی دیر، پھر ہم لوگوں کو باہر صحن سے ویسی آوازیں آنے لگ گئیں جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہے اور صحن میں بھاگ رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ 1 بجے کا ٹائم تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے باہر کوئی موجود ہے۔ ہم لوگوں نے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بچی بھاگتی بھاگتی ہم لوگوں کے کمرے کے پاس بھی آ رہی ہے۔ میں نے خالہ سے کہا خالہ باہر کوئی ہے۔ ہم لوگ ڈرتی ڈرتی جیسے ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں کے صحن میں باہر جس طرف میں نے وہ گلاس اور پھول رکھے تھے وہیں پر مجھے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی دکھائی دی۔ یہ ہو بہو وہی بچی تھی جسے میں نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ میری تو چیخیں نکل گئی، میں نے ڈر کے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا خالہ یہ وہی بچی ہے جو مجھے قبرستان میں نظر آئی تھی، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یہ کچھ جنات ہیں جو مجھے ڈرا رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اسے میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ میں تو خوف سے کانپنے لگ گئی۔ خالہ نے کہا کچھ نہیں ہوتا، دروازہ بند کر دو، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، ہم کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے۔ خالہ نے مجھے ہر ممکن سمجھانے کی بہلانے کی کوشش کی، لیکن باہر سے مسلسل اس کے کھیلنے کی ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی خوف میں ہم لوگ باتیں کرتے کرتے کہیں ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب ہم لوگ جاگے
शहर में जाकर देखा तो वो जो फूल थे वहाँ पर सारे बिखरे पड़े थे, जैसे उनके साथ कोई खेलता है, उनको तोड़ता है, वहाँ पर बिखरे हुए थे। और वहाँ पर बाकायदा एक कोना था, उसके साथ सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। उन सीढ़ियों में छोटे छोटे पैरों के निशान भी लगे हुए थे, जैसे कोई बच्चा है या बच्ची चलता है तो उसके पैरों के निशान होते हैं। हम लोग बहुत डर गए। मैंने वो ग्लास, वो पत्तियाँ उठाकर सारा कुछ हम लोगों के घर के साथ खाली प्लॉट था वहाँ पर फेंक दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। खाला कहती कोई नहीं, हम लोगों ने घर से बाहर फेंक दिए, अब इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, मुझे ऐसे था जैसे बुखार है, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। मेरे जहन पर एक खौफ भी था कि वो मैंने यहाँ पर वो मखलूक कैसे देख ली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। मैंने कभी आज तक ऐसा फ़ील नहीं किया था कुछ भी। इसी तरह से सारा दिन गुजर गया इन्हीं बातों में। मैंने मेडिसिन भी खाई, रात हो गई, खाना वगैरह खाकर खाला और मैं हम लोग कमरे में ही थी। इतना डर लग रहा था कि हम लोगों ने आज भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं थी। थोड़ी देर के बाद हमें ऐसी आवाज़ सुनाई थी जिस तरह से कोई पैदाइशी बच्चा होता है और उसके रोने की आवाज़ होती है। हम लोगों के घर से आवाज़ आ रही थी। हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए, इतना खौफ आ रहा था कि पता नहीं क्या हो जाना है। खाला ने कहा इधर कुर्सी पड़ते हैं और सो जाते हैं। अब हम लोगों के ऊपर ये खौफ था कि कहीं उस मखलूक को ये पता ना चल जाए कि हम लोग जाग रहे हैं। एक अजीब सा खौफ था जहन पर। हम लोगों ने तो कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और हम लोग कहीं सो गए। मुझे आँख मेरी खुली तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि मेरा नाम लेकर मुझे कोई पुकार रहा है, अनीला अनीला कहकर मुझे कोई बुला रहा था। आवाज़ मेरी खाला की थी। मैंने बेड की दूसरी तरफ देखा तो खाला कमरे में नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे एकदम से हुआ कि पता नहीं खाला कहाँ चली गई है, खाला किधर गई है। मैं फ़ौरन से उठी, मैंने कहा जी खाला मैं आ रही हूँ। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो हम लोगों के किचन की लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि पता नहीं खाला की तबीयत ना ख़राब हुई हो, वो किचन में इस टाइम क्या कर रही है। किचन में जैसे कोई बर्तनों को छेड़ता है ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी। आज तीसरी रात थी। जैसे मैं अपने किचन में दाखिल हुई, मैंने कहा खाला किचन में आप हैं। बस ये कहने की देर थी। मैंने अपने किचन में बेतहाशा भयानक चुड़ैल को देखा। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत पतली सूखी सी थी, बहुत काली, बहुत भयानक, बिखरे हुए बाल। यही मैंने ख्वाब में देखी थी ज़मीन पर बैठी हुई। वो इतनी खौफनाक थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो खड़ी है या उड़ रही है। बस उसको मैंने अपने किचन में देखा। वो मंजर देखने की देर थी। मेरी इतनी ऊंची चीखें निकली, मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो सब घर वाले मेरे आसपास थे। वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उन सब लोगों को ये बात बताई कि इस तरह से मुझे खाला की आवाज़ें आ रही थी। खाला ने ये कहा कि मैं तो कमरे से कहीं बाहर गई नहीं, मैं तो यहीं पर सोई हुई हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं कमरे में नहीं थी, जबकि मैंने जब देखा था बेड पर खाला मौजूद नहीं थी। वो पता नहीं वो हकीकत था या ख्वाब था या जो कुछ भी था, मुझे ख्वाब से उठाने की कोशिश थी कि मैं किचन में जाऊं और वो मखलूक मेरे ऊपर हमला कर सके। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हमला शायद उसने मेरे पर इसलिए नहीं किया कि जो हम लोगों का इस तरफ वाला हिस्सा जहाँ पर बैठकर हम खाना खाते हैं, फ्रिज के ऊपर हम लोगों ने कुरान पाक रखा हुआ है किचन में, इसलिए वो मेरे करीब नहीं आ सकी। लेकिन उसने अपना आप मेरे ऊपर जाहिर कर दिया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मेरी अम्मी, मेरी खाला मुझे लेकर एक बुज़ुर्ग थे उनके पास गई। हम लोगों के इलाके में ही थे वो। उनके पास जब गए, उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि इसके पीछे एक चुड़ैल लगी हुई है जो इसको डरा रही है। मैंने वो ख्वाब सुनाया, वो बच्ची का वाक़या बताया, सारी बातें की, उन्होंने पढ़ाई की। उनका ये कहना था कि इसके पीछे एक चुड़ैल लगी हुई है। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मेरे सर को बहुत ज़ोर से झटका लगा, जैसे मेरी गर्दन को पकड़कर किसी ने बहुत ज़ोर से झटका दिया है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर खाला बताती है कि तुम्हारी आवाज़ बदल गई और तुमने बहुत भारी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता था कि वो कोई मर्द बोल रहा है या कोई औरत। उस चुड़ैल की तुम्हारे ऊपर हाजिरी हो गई। उसने बाकायदा बोल कर बताया कि इसने कब्रिस्तान के जिस हिस्से से फूल तोड़े हैं वहाँ पर मैं और मेरी बेटी रहते हैं, वो मेरी बेटी की जगह है। वहाँ से वो उन फूलों के साथ खेलती है, उनका बहुत ख्याल रखती है। वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद भी थी। उसने इसको अपना आप जाहिर भी किया, लेकिन ये वहाँ से फूल तोड़कर ले आई। इससे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोई। हम लोग इसके पीछे भी आई। हमने वो फूल यहाँ से ले जाने की कोशिश भी। मेरी बेटी उन फूलों के साथ खेलती रही रात भर इनके घर में, लेकिन जब इसने उठाकर उनको प्लॉट में बाहर फेंक दिया, वो ग्लास टूट गया
تو میری بیٹی بہت روئی، میں اس سے بدلہ لوں گی، اس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کوئی پڑھائی کی، پانی دم کیا، تمہارے چہرے پر چھینٹے مارے تو تم وہاں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ میرے اوپر کسی چڑیل کی حاضری ہوئی تھی، میں تو تھر تھر کانپنے لگ گئی، میں بہت خوف زدہ ہوئی۔ انہوں نے مجھے دم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ جو میں رات آ کر دم کروانا ہے، ایک تعویذ انہوں نے مجھے گلے میں پہننے کے لیے بھی دیا۔ تعویذ تو میں نے پہن لیا، لیکن مجھے ابھی بھی بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ 7 جمعراتیں لگاتار میں دم کروانے جاتی رہی، لیکن وہ مخلوق مجھے آوازیں دیتی تھی۔ کبھی مجھے بچی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، کبھی رات بھر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر وہ بچی بھی روتی ہے اور وہ عورت بھی روتی ہے۔ اب وہ میرے سامنے نہیں آئی، لیکن مجھے آوازیں دیتی تھی، اس کے رونے کی آوازیں مجھے سنائی دیتی تھی۔ میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا، میری ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے بہت زیادہ نقصان دیا۔ میں اکیلی سو نہیں سکتی تھی، اکیلی بیٹھ نہیں سکتی، جس ٹائم میں اکیلی ہوتی تھی وہ مجھے آوازیں دینے لگ جاتی تھی، علیلہ علیلہ کر کے میرا نام لیتی تھی اور گھر والوں کی آواز میں ہی آوازیں دیتی تھی۔ ایک دن ابو گھر نہیں تھے، مغرب کا ٹائم تھا، تو مجھے چھت کے اوپر سے ابو آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے بھی سے کہا کہ مجھے ابو بلا رہے ہیں۔ امی نے یہ کہا کہ اوپر مت جانا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہے، یہ وہی تمہیں آوازیں دے رہی ہے۔ کافی دیر ابو مجھے چھت سے آوازیں دیتے رہے۔ ابو رات گھر 11 بجے آئے۔ ابو سے جب پوچھا، ابو ہمارے سامنے گھر آئے، ابو کو بھی یہ بات بتائی۔ بہت زیادہ میں ڈرتی تھی، گھر والے بھی ڈرتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو وہ آوازیں مجھے دیتی تھی وہ صرف مجھے سنائی دیتی تھی، بھلے میں گھر کے سب افراد میں بیٹھی ہوتی تھی، لیکن جب وہ مجھے آوازیں دیتی تھی تو مجھے آوازیں باہر سے سنائی دیتی تھی، کبھی چھت سے سنائی دیتی تھی۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں۔ ان 7 جمعراتوں میں دم کرواتی رہی، میں بہت زیادہ ویک ہو گئی، میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، خوف زدہ رہتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بعد میں آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگی۔ اس کے بعد دوبارہ آج تک میں قبرستان کی طرف نہیں گئی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نیلا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheermilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں۔ ہانٹڈ ٹیرس، اسکیری ہاؤس، آپ نے ضرور اس سٹوری کو وزٹ کرنا ہے۔ وقاص احمد نے بھی سٹوری شیئر کی ہے، وہ بھی میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر ہی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ سٹوری ضرور وزٹ کرنی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں پر بھی میں ڈیلی ہارر سٹوریز پوسٹ کر رہی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔